اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت میں رہتا۔ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سخت پریشان ہوں، بہت سخت مشکلات میں گرا ہوا ہوں، میری زندگی سب سے تنگ گزر رہی ہے۔ تو یہ جو زندگی تنگ گزر رہی ہے، مشکل میں گزر رہی ہے، اللہ نے تو اسے آسان پیدا ہی نہیں کیا۔ رب نے تو پہلے ہی انسان سے فرما دیا کہ تیری پیدائش ہوئی ہے مشقت میں رہنے کے لیے، تجھے دنیا میں سکھ چین کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں سکھ چین کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دی کیوں؟ حالانکہ یہ انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ساری مخلوق سے افضل، اعلیٰ اور اس کو پیاری ہے۔ اللہ کو سب مخلوق میں پیاری مخلوق ہے انسان، اسی لیے تو اس نے اپنا جب خلیفہ بنانا چاہا، نظام کائنات چلانے کے لیے اپنا نائب مقرر کرنا چاہا کہ یہ نائب بن کر، میرا نائب بن کر نظام کائنات چلائے، اس نے انسان کا انتخاب کیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ مخلوق ہے اس کی مخلوق میں، اور سب سے زیادہ پیاری مخلوق ہے، سب سے زیادہ افضل بھی ہے، پیاری بھی ہے، پھر اسے مصیبتوں کی آگ میں جھونک دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہر انسان مشکلات کے پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک مسئلہ حل کر کے تھوڑی سی خوشی حاصل کرتا ہے، اگلے دن کسی اور مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے۔ اس سے نکل کے فارغ ہو کے تیار ہوگا، خوش ہوگا کہ اب میرا یہ کام ہو گیا، کہیں اور پھنس گیا ہوگا۔ اس کو مشکلات سے نکلنے کی فرصت ملتی ہی نہیں، ہر وقت مشکلات میں گھرا رہتا ہے۔ جب پیارا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے؟ وجہ چھوٹی سی ہے جی، ہم صرف سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں زمین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی معدنیات پیدا کی ہیں، کئی قسم کی معدنیات ہیں، مگر زمین کی معدنیات میں سے انہی معدنیات کو لیا جاتا ہے اور مشکلات سے گزارا جاتا ہے جو انتہائی قدر و قیمت کی حامل ہوتی ہیں۔ فضول چیزوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ زمین سے آپ دیکھیں سونا چاندی نکلتا ہے، انسان اس کو نکالنے میں مصروف ہے، درپے ہے اس کے، جہاں کہیں اس کو کان ملے، کان تو دور کی بات ہے، سونے کا ایک ٹکڑا بھی ملے، چاندی کا ٹکڑا بھی ملے، اس کو بھی نہیں چھوڑتا، لے لیتا ہے، پھر اس کو جا کے آگ میں جلاتا ہے۔ ہیرے جواہرات کو آپ دیکھ لیں، قیمتی پتھر جتنے بھی ہیں، پتھر تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں زمین میں، لیکن انسان صرف اسی پتھر کو لیتا ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، پھر اس کو تراشتا ہے، تراش کر اس کو مصائب و آلام سے گزار کر پھر انگوٹھی کا نگینہ بناتا ہے یا ہار کا نگینہ بناتا ہے۔ وہ جو ہیرا تھا نا، ہیرا، اس کی قدر و قیمت تھی، مگر اس کی قدر و قیمت جب وہ مشکلات سے گزرا تو اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ سونا چاندی اپنی قدر و قیمت رکھتے ہیں، مگر جب وہ آگ میں جل کر زیور بنتے ہیں نا تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ انسان بڑی قدر و قیمت کا مالک ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، مگر یہ اس قدر سے آگے بڑھ کر کوئی اعلیٰ مقام حاصل تب کرے گا جب یہ ان مشکلات کی آگ سے گزرے گا۔ یہ رب نے اس لیے اس کو مشقت میں ڈال کے رکھا ہے، یہ مشقت میں ڈلا رہتا ہے تو اپنے رب سے جڑا رہتا ہے، رب سے جڑا رہے گا تو مقام بلند پاتا رہے گا۔ سبحان اللہ ہے جی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مشقت میں ڈال کے رکھا ہے، اور جو چیز مشقت سے گزر کے جاتی ہے وہ مقام پا جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے اپنی خانقاہ میں، تو آپ کی مجلس میں خراسان کا ایک عالم تشریف لے آیا، اس مجلس میں وہ بھی بیٹھا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
گفتگو فرما رہے ہیں اور حاضرین بڑے ادب و احترام سے سن رہے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ یہاں تو ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن اگر علم کی بات کی جائے تو علم تو میرے پاس ان سے زیادہ ہے، میں فلاں فلاں علوم میں ماہر ہوں، میرے پاس اتنا علم ہونے کے باوجود جو مقام ان کو حاصل ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ اللہ والے ہوتے ہیں جی، ان کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی محفل میں جب ایسے سوچنے والے شخص کو دیکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں سے اسے سمجھایا، ایک مثال پیش فرمائی۔ آپ کی کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے، ہمارے لیے سبق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں گفتگو فرماتے ہوئے فرمایا آج یہ جلتی ہوئی قندیل کا تیل اور پانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس عالم نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ میرا علم آپ سے زیادہ ہے، اللہ نے آپ پر منکشف فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان گرامی ہے، جو شخص جوانی میں اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اور عبادت گزار بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ سبحان، جوانی میں جو عبادت کرتا ہے، اور فرمایا جو بڑھاپے میں جا کے توبہ طائب ہو عبادت کرے وہ اللہ کا فرما بردار بندہ تو بن جاتا ہے مگر باطن اس کا منکشف نہیں ہوتا۔ جس طرح جوانی میں رب باطن کو روشن کر دیتا ہے، بڑھاپے کی فرما برداری میں جا کر باطن روشن نہیں ہوتا، حکمت کے چشمے جاری نہیں ہوتے، بندہ فرما بردار تو بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی اپنا باطن روشن کرنا چاہتا ہے آج کا جوان، تو آج ہی اپنے رب کے سامنے سر جھکا دے۔ وہ جتنا رب کی بارگاہ میں سر جھکاتا چلا جائے گا، رب اس کے باطن کو روشن کرتا چلا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ ابراہیم بن شیرجار کی طرح وہ بھی کہیں کھڑا ہوگا، اس کے بارے میں کوئی سوچے گا تو وہ بھی بھانپ لے گا کہ میرے بارے میں کون کیا سوچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عالم کی بات کو بھانپ لیا اور اسے وہیں سے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ابھی میرے سامنے یہ جو قندیل جل رہی ہے نا، اس قندیل کا تیل اور پانی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ پانی قندیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے زندگی بنایا ہے، لوگ پیاسے ہوتے ہیں تو مجھے پیتے ہیں اور پی کر زندہ رہتے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو لوگ میرے بغیر زندہ ہی نہ رہتے۔ میرا مقام اور مرتبہ تو تجھ سے بہت زیادہ ہونا چاہیے جتنی اہمیت میری ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جب تو میرے اندر آتا ہے نا، میں نیچے چلا جاتا ہوں تو اوپر آ جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے پانی میں آپ تیل مکس کریں گے، تیل اوپر رہے گا، پانی نیچے جائے گا۔ تیل اوپر آ جاتا ہے، پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن شیرجار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پانی اس تیل سے پوچھ رہا ہے، اہمیت میری زیادہ ہے مگر بلندی تجھے مجھ پر حاصل ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے اوپر رہتا ہے، میں تیرے نیچے رہتا ہوں۔ تو اس تیل نے کہا دراصل میرے مزاج میں انکساری ہے اور تیرے مزاج میں تکبر اور غرور ہے۔ آپ نے دیکھا ہے دریا کو کیسے ٹھانٹے مارتا ہوا بہتا ہے، دیکھ کے ڈر لگتا ہے، وہ اپنا جوش ایسا دکھاتا ہے۔ سمندر کی لہر آتی ہے تو بندہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے، یہ اس کا تکبر ہے، یہ اس کا غرور ہے پانی کا، جو بندوں کو ڈرا دیتا ہے۔ آتا ہے تو اپنے ساتھ سب کچھ بھا کے لے کے چلا جاتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرتا۔ تو تیل نے کہا میرے اندر عاجزی اور انکساری ہے اور تیرے اندر کیا ہے؟ غرور اور تکبر ہے۔ اور تیل نے پانی سے کہا کہ میں پہلے ایک چھوٹا سا بیج تھا، آپ سرسوں کا تیل لے لیں یا کنولا کا یا کوئی بھی، بیجوں سے ہی بنتے ہیں لیکن بڑے مسائل سے گزرتے ہیں۔ تیل نے پانی سے کہا کہ میں سب سے پہلے زمین کے اندر گیا ہوں، پھر ایک پودا بنا ہوں، پھر اس پودے کو کاٹا گیا ہے، پھر اسے کولو میں پیلا گیا ہے، پھر مجھے تیل بنایا گیا ہے، پھر قندیل میں ڈالا گیا ہے۔ اب میں خود تو جلتا ہوں، دنیا کو روشن کرتا ہوں، مگر میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اتنے مصائب و آلام سے گزرا ہوں، اس لیے میرا مقام تیرے مقام سے بلند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد،
ہم نے انسان کو تکلیف میں رہتا ہوا پیدا کیا. انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ مشقت میں پڑے گا تو مقام پائے گا. راحت اور سکون سے تو فرعون اور شدادی بنتے ہیں، انسان نہیں بنتے. مکہ اور مدینہ کی سرزمین گواہ ہے کہ وہاں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اشرف المخلوقات انسانوں میں سے آئے، تمام انسانوں سے افضل اور اعلیٰ، تمام مخلوق سے افضل اور اعلیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. آپ کے غلامان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کے ہاں ان سے بڑھ کر پیارا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے. مگر یاد رکھیے سکون اور آرام اور چین کی زندگی انہوں نے بھی بسر نہیں کی. ہم دنیا میں آرام کرنے کے لیے آئے نہیں میرے بھائی. جس زندگی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے، حقیقت میں وہ زندگی نہیں، وہ حقیقی زندگی سے دور کرنے کا ایک مکر اور فریب ہے. جس کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے وہ زندگی نہیں ہے. زندگی تو وہ ہے جو مصائب و آلام سے گزار کر انسان کو رب کے قریب کرتی ہے. اس میں کہیں کوئی سکھ چین کا راستہ نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس زندگی کی حقیقت کو پا لے، اسے سمجھ لے، معرفت حاصل کر لے، تو اس زندگی میں آنے والی ہر قسم کی آگ، راستے میں پڑنے والے ہر قسم کے کانٹوں کو رونتا ہوا جاتا ہے اور اسے تسکین ملتی ہے کہ میں اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں. سبحان. ہاں یہ ہوتا ہے. پھر مشقتیں نظر نہیں آتی، مصیبتیں نظر نہیں آتی. بندہ اگر اس راستے کی معرفت حاصل کر لے. غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، کفار شہید کرتے ہیں. دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی برا سلوک کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ بھی برا سلوک کیا. اعضاء کاٹ دیے گئے. ہند نے ان کے اعضاء کے ہار پرو کر اپنے گلے میں ڈالے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ چیر کر جگر نکال کے وہ چبایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کو زخمی کیا گیا غزوہ احد میں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں جب یہ نظام دیکھا، مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا یہ سلوک دیکھا، تو بعد میں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مشقت بھرا دن دیکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، میں نے اس سے بھی بڑا مشقت بھرا دن دیکھا ہے. جب میں طائف کی وادی میں اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا تو تیری قوم نے جو سلوک کیا وہ اس سے کئی زیادہ تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا پھولوں کا سیج بن کے ملے گی. نہ بابا نہ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر پھولوں کے سیج پہ نہیں سوئے تو ہم بھی کبھی نہیں سو سکتے. یہ مت سوچئے کہ مشکلات آ گئی، مشکلات میں گر گئے. یہ مشکلات تو رب آپ کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ آپ ان مشکلات سے گزر کر اپنے رب کے قریب ہوتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تیری قوم نے طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ اس سے زیادہ برا تھا، زیادہ سخت تھا وہ دن. طائف میں کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وادی طائف میں جب اہل مکہ نے آپ کی بات نہیں مانی، نہیں سنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی وادی میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے. تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ عبد یالیل، مسعود اور حبیب تین بھائی تھے، قوم کے سردار تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں دعوت دی، قبول نہیں کی. دعوت قبول نہ کی تھی تو نہ صحیح، لیکن انہوں نے اس سے بڑھ کے ستم یہ کیا کہ وہاں کے اوباش اور شریر لڑکوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سنگباری کرتے، پتھر برساتے، آپ کو لو لوہان کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ تھک ہار کر، زخموں سے چور ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے تھے. وہ شریر، وہ اوباش، وہ گنڈے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر پھر اٹھاتے اور پھر چلاتے. اللہ اللہ.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باغ میں جا کر پناہ لی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے سب سے پیارے، سب سے لاڈلے محبوب، ان کی زندگی دیکھیں، مشکلات سے، مصائب و آلام سے بھری ہوئی ہے. ارے بھائی، ہم دنیا میں سکھ چین کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے نہیں آئے میرے بھائی، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے. اس نے تو دنیا میں ہمیں کانٹ چھانٹ کے لیے بھیجا ہے کہ جو میرے ہیں وہ میری طرف آ جائیں، جو میرے نہیں وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں. ہم کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اپنے رب کے قریب ہونے کا یا اس سے دور ہونے کا؟ ہم اس کانٹ چھانٹ میں اپنا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حضرت خباب بن ارت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھیں، مطالعہ کریں، جو مصائب و آلام ان پہ گزرے ہیں، ہمارے سامنے تو ان کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. ہم تو ان کے مقابلے میں کوئی دکھ درد تکلیف کچھ بھی نہیں دیکھتے، مگر ہم سے برداشت نہیں ہوتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی دکھ درد سہے، جن دشمنوں سے سہے تھے، آخر کار انہی کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیا. سبحان اللہ. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں بیٹھے، آپس میں ماضی کی گفتگو چل رہی تھی. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پشت سے قمیض اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی پشت دکھائی. وہ پشت کیا تھی؟ جب آپ ایمان لائے تھے تو اہل مکہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کر جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا. اوپر ایک بندہ بھی کھڑا کر دیا تھا، آپ کو پکڑ کے جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹائے رکھا، حتیٰ کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے پگھلنے والی چربی نے کوئلے بجھا دیے، مگر ان ظالموں نے آپ کو نہیں چھوڑا. ہم میں سے کس نے اپنے دین کی خاطر کوئی ایسی قربانی دی ہے؟ ہم کتنا اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں؟ ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ خود بھی نماز کے پابند بن جائیں، گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنا دیں. ہم نے کبھی دین کی اتنی بھی خدمت کی؟ یا ایمان سے غور سے سوچئے گا، ہم نے اپنے رب کے دین کی کیا اتنی بھی خدمت کی ہے کہ اپنے گھر کو دیندار بنا دیں؟ صحابہ نے تو اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم نے تو اپنے گھر میں بھی نہیں پھیلایا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ نے جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی پشت دکھائی تو کوئلوں سے جل کر جگہ جگہ پہ سفید داغ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو رو پڑے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حاضر ہوئے جب کفار ظلم و ستم کرتے تھے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے خلاف بد دعا فرمائیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے کہ ہماری جان چھوٹے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوئے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کو برباد کرنا پسند نہیں تھا، انسان بنانا پسند تھا. انہیں جہنم میں دھکیلنا پسند نہیں تھا، انہیں جنتی بنانا پسند تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، فرمایا، اے خباب، تم لوگوں پہ تو کوئی مصیبت مشقت آئی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، مگر وہ کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے. ان کے جسم کنگھیوں سے چیرے چھیلے جاتے تھے، انہیں آرے سے چیرا جاتا تھا، مگر وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہتے تھے، شکایتیں نہیں کرتے تھے. وہ ہمارے اوپر مصیبت ہی کیا آئی ہے جی؟ ہر وقت ہمارا یہی رونا ہے، مشکل میں ہے، مشکل میں ہے. او بھائی، یہ مشکل ختم ہونی ہی نہیں ہے. جب رب نے فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشکلات میں رہتا ہوا، اس نے مشکلات سے نکلنا ہی نہیں ہے. وہ مشکلات سے نکلنے کا جو وقت ہے نا، وہ میدان معاشر ہے، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ دنیا میں اس کے لیے تیاری کر کے جائیں گے. تو تب اگر دنیا میں اس کے لیے تیاری نہ کی تو وہ برباد کر دیا گیا. زمانہ گزشتہ کے لوگوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ ان کے جسم کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے چھیلے جاتے تھے، کھال ان کی اتار دی جاتی تھی، مگر اپنے دین پر قائم رہتے تھے. اسی طرح کے ایک واقعہ سورۃ البروج میں ذکر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. زمانہ قدیم میں ایک بادشاہ تھا،
ایک جادوگر کے ذریعے اپنا نظام حکومت چلاتا تھا۔ جادوگر کی عمر جب زیادہ ہوگی، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اب دنیا سے آج کل رخصت ہو جاؤں گا، پتہ نہیں کتنی عمر رہ گئی ہے، تو آپ کسی بچے کو، کسی لڑکے کو میرے پاس بھیج دیں تاکہ میں اس کو جادو سکھا دوں، تو آپ کا نظام مملکت میرے بعد چلتا رہے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ لڑکا روزانہ وہاں سے جاتا جادوگر کے پاس، تو راستے میں اسے ایک راہب کا عبادت خانہ نظر آیا، تو وہ ایک دن اس راہب کے پاس چلا گیا۔ راہب کے پاس بیٹھا، راہب نے اسے دین کی باتیں سکھائی۔ راہب جو ہے عیسائی عالم، عیسائی عبادت گزار جو اس وقت تھے، اللہ کے دین پر جو قائم لوگ تھے، ان کو راہب کہتے ہیں۔ دنیا سے کنارہ کش، اللہ کی عبادت میں مصروف۔ تو اس لڑکے نے، بچے نے اس راہب سے معلومات حاصل کی، تو اس راہب نے اسے دین کی تعلیم دی، اور وہ بچہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس نے دین حق تسلیم کر لیا۔ اب وہ بچہ جو ہے روزانہ پہلے راہب کے پاس جاتا، پھر جادوگر کے پاس جاتا، تو دیر سے پہنچتا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا واپس آ رہا تھا، تو راستے میں اس نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، مجمع ہے، جمع ہے، لوگ راستے میں کھڑے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ راستے میں ایک بہت بڑا جانور ہے جو کسی کو جانے نہیں دے رہا، اور بہت مشکل ہے اس کے پاس سے گزرنا۔ تو اس نے کہا پیچھے ہٹو۔ یہ آگے بڑھا، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر تیرے بندے راہب کا دین سچ ہے تو اس پتھر کو، اس جانور کو ہلاک کر دے۔ اس نے یہ کہہ کر جب پتھر پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک پتھر سے ہی اس جانور کو ہلاک کر دیا، رستہ صاف ہو گیا، بچہ مشہور ہو گیا، اور خدا کی قدرت کی اس بچے کو اپنے رب پر اتنا یقین ہو گیا، اب وہ جو بھی دعا مانگتا اللہ اس کی دعا قبول کرتا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ کوڑ کے مریض اس کے پاس آتے، نابینا آتے، کسی قسم کے مرض کا کوئی مریض آتا، اس کے لیے وہ صرف دعا کرتا، اللہ اس کی دعا سے اس کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، واقعہ چھوٹا سا ہوا ہے، لیکن اس بچے نے اپنے رب پر یقین پختہ کر لیا۔ آج بھی رب وہی ہے، کمی ہے تو ہمارے یقین میں ہے جی۔ آپ بھی اپنے اسی رب کو اس یقین کامل کے ساتھ دعا سے پکاریں گے، میں 100% گارنٹی دیتا ہوں دعا رد ہی نہیں ہوگی۔ اب جو تاخیر ہوتی ہے، ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے، اس میں کمزوری ہے، یقین میں کمزوری ہے۔ بچہ مشہور ہو گیا تو بادشاہ کا ایک مصاحب تھا جو نابینا تھا، اس مصاحب کو پتا چلا کہ اس طرح فلاں بچے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ اس بچے نے اس نابینا کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو بھی آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آج کیا کیا آپریشن کرنے پڑتے ہیں، کہاں کہاں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ہمارا رب سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے جی۔ تعلق پختہ کریں، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں بھی جڑیں گی، آنکھوں کی روشنی بھی ملے گی، بند کان بھی کھلیں گے، بند زبانیں بھی کھلیں گی، سب مسائل حل ہوں گے۔ مگر ہم اگر رب سے تعلق جوڑیں گے بھی نا، آج جو ہماری صورتحال، ہم اگر رب سے تعلق جوڑیں گے بھی نا، وہ اس غرض سے جوڑتے ہیں کہ میری دنیا کا یہ کام ہو جائے۔ ہم بڑے لالچی انسان ہیں، اللہ کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، صرف اپنے لیے کریں گے۔ نماز بھی تب شروع کرتے ہیں جب اپنے اوپر کوئی مصیبت آ کے پڑتی، جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے قریب بھی نہیں جاتے ہم۔ یہ اگر اپنی لالچ کے لیے رب کے قریب ہوئے تو پھر وہ قریب ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، رب کے قریب ہوں رب کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر، پھر آپ دیکھیں آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو وہ کیسے بھر کے لوٹائے گا۔ اس مصاحب کے لیے بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوا، بادشاہ نے دیکھا یہ کل تک تو نابینا تھا، آج اس کی آنکھیں روشن ہیں، یہ کیا ہوا؟ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہیں آنکھوں کی روشنی کیسے ملی؟ اس نے کہا مجھے میرے رب نے دی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے میرے رب نے دی ہے۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ رب جس نے مجھے آنکھیں دی وہ میرا رب ہے۔
بادشاہ نے کہا تمہیں یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ مارا پیٹا سختیاں کی، اس نے اس لڑکے کا پتہ بتا دیا، لڑکے کو پکڑا، اس کو مارا پیٹا تو اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، راہب کو بلایا پکڑا تو اس سے کہا کہ اپنا دین ترک کرو ورنہ تمہیں یہ سزا دیں گے وہ، اس نے کہا ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سنیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں رہتا ہوا انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے لیے راستے میں پھول بچھے ہوئے ہوں گے، ہم ان پہ چل کے جائیں گے، پھولوں کی سیج بچھی ہوگی، رات اس پہ آ کے آرام کریں گے؟ نہ بابا، اللہ کے لیے اگر وقت نکالنا ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے، کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، پتھر کھانے پڑیں گے، نیند قربان کرنی پڑے گی، بستر پھٹے پرانے میلے کچیلے جیسے بھی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، رب کی طرف توجہ ہوگی۔ ہم اپنے بستر ہی اچھے بناتے رہتے ہیں، وہ اچھا بن جاتا ہے پھر نیند سے آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر ایک دن جو آپ کا گدا تھا اس کو ڈبل کر کے بچھا دیا گیا، تو صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کو دوبارہ سنگل کر دو جیسے پہلے تھا، اس نے مجھے رات عبادت میں خلل ڈالا ہے۔ اللہ اللہ، نرم بستروں پہ سونے سے عبادت نہیں ہوتی، خالی پشت خالی زمین پر سونے سے عبادت کا مزہ آتا ہے۔ اگر عبادت کے لیے اٹھنا ہے نا، نرم گرم بستر چھوڑنے ہوں گے۔ وقت مختصر ہے، عرض کر دوں، اس راہب کو جب سختیاں کی اس نے پھر بھی دین نہ چھوڑا تو بادشاہ نے آرے سے راہب کو چروا کر 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اللہ اللہ، مگر اس نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ خدا کا شکر ادا کریں، پاکستان اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بڑے سکون سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ آنے والا دور مشکل سے مشکل تر ہوگا، لیکن آپ پہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اس نے آپ کو ملک ایسا دیا ہے، کوئی آپ سے دین چھیننے والا یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کو دین سکھانے والے پاکستان میں بے شمار ملیں گے، بے شمار ملیں گے، دین چھیننے والا کوئی نہیں آپ سے یہاں پہ، سختی سے پکڑ کے مارے پیٹے کے دین چھوڑو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو راہب کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اس مصاحب کو بھی جس کی آنکھیں روشن ہوئی تھی اس کو بھی آرے سے چیر کے 2 ٹکڑے کیا گیا۔ اس بچے کو بادشاہ نے کہا کہ دریا میں اسے پہاڑ کے اوپر سے گراؤ کہ مر جائے، پہاڑ پر لے کر گئے، بچے نے دعا کی، بادشاہ کے جتنے سپاہی تھے زلزلہ آیا وہ سارے مر گئے، بچہ بچ گیا۔ یہ واپس پھر بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے پوچھا میرے سپاہی کہاں چلے گئے، تم واپس آ گئے؟ اس نے کہا انہیں اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بھی شیر جوان ایسا ہے، اپنے رب سے ایسی محبت ہے کہ بادشاہ قتل کے لیے بھیجتا ہے، بھاگتا نہیں، پلٹ کے بادشاہ کے پاس ہی آتا ہے کہ تو کر لے جو کرنا ہے، میرا رب زندہ ہے۔ سبحان اللہ ہے، میرا رب میرے سر پہ موجود ہے، تو نے جو کرنا ہے کر لے۔ پلٹ کے بادشاہ کے پاس، اس نے کہا جا کے سمندر میں غرق کرو، وہاں لے کر گئے، بچے نے دعا فرمائی، اللہ نے طوفان پیدا کیا، کشتی توڑی، سب مر گئے، اس بچے کو بچا لیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس کہ پھر آ گیا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے بادشاہ سے کہا مختصر کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے نا تو ایسے نہیں کر سکتا، مجھے ایک کھجور کے درخت کے ساتھ باندھ، تمام اپنی عوام کو رعایا کو میدان میں اکٹھا کر، پھر میرا تیر لے کر مجھے مار، تب میں مروں گا، ورنہ میں تیرے ہاتھ سے مر نہیں سکتا۔ اور تیر مارتے ہوئے یہ کہنا بسم اللہ رب الغلام، اس غلام کا جو رب اللہ ہے نا اس کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بادشاہ نے ایسا کیا، تیر مارا، اس کی کن پٹی پہ لگا، وہ شہید ہو گیا، اور سارے لوگ میدان میں جتنے تھے سب نے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنی جان اپنے رب کی خاطر اس لیے دی کہ ساری مخلوق رب کو ماننے والی بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے رب کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہاں سے آگے پھر کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔